پاک اپنے اندر ایسے نوادرات رکھتا ہے، ایسے سائنسی علوم رکھتا ہے. اللہ اکبر. قرآن کے اندر دنیا کائنات کا سارا علم موجود ہے. قرآن کے اندر سارا علم موجود ہے. اگر ایک ڈاکٹر بننے والا طبی نقطۂ نظر سے قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو بے پناہ اس سے وہ اخذ و استفادہ کرے گا، وہ فائدہ اٹھائے. ایک انجینئر اگر میکینیکل طریقے سے اس ناحیے سے، اس اینگل سے قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو وہاں بھی بہت زیادہ مدد ملے گی. ایک سائنٹسٹ اپنے سائنسی نگاہ سے قرآن مقدس کا، قرآن حکیم کا مطالعہ کرتا ہے تو دنیا بھر کے علوم سائنس اسے وہاں مل جائے. لوگ انکار کرتے ہیں قرآن کا، اور حیرت تب ہوتی ہے جب بڑے بڑے سائنٹسٹ جس کو بڑی مہارت، بڑا کہ اگر مسلمانوں کو زیر کرنا ہے، مسلمانوں کو ہزیمت خوردہ اور شکست خوردہ بنانا ہے تو ایک ہی طریقہ کار ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے قرآن کو چھین لیا جائے. اللہ اکبر. اور وہ زمانہ ہم نے دیکھا، تاریخ بیان کرتی ہے، ماضی کی تابناکی اور تابندگی ہمیں بتاتی ہے کہ جب تک مسلمانوں کا عمل قرآن و سنت پر رہا، مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن اور زبان پہ اللہ کا ذکر، تلاوت اور سینے میں قرآن کی آیتوں کی تحفیظ اور حفظ رہی. اللہ اکبر. خدا کی قسم چشم فلک میں دیکھا، وہی ایران، عراق، بغداد، برطانیہ اور روم و فارس میں دیکھا کہ قرآن کے ماننے والے، توحید کے مت والوں کو روئے زمین پر یہ الگ بات ہے کہ اس کی کمر میں جو کپڑا لپٹا ہوا ہے وہ آدھا کپڑا ہے، اس کے تن میں جو لباس، جو بلبوس سے تن کیا ہے وہ پھٹا ہوا ہے، وہ پرانا ہے، وہ بہت ہی خستہ حالی کا شکار ہے، مگر ہاتھ میں قرآن ہے، سینے میں قرآن کی آیت ہے، لبوں پر رب کا نام ہے، قرآن کی تلاوت ہے. دیکھا ایران نے، روم نے، فارس نے اور دنیا کی بڑی بڑی سپر طاقتوں نے کہ روئے زمین پر اسے کھڑے رہنے کا موقع اور اس کی مہلت تک میسر ہوا. مدبر جہاں کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا سزاوار ہے، ہر طرح کی عبادات اسی کے لیے خاص ہے، اس لیے کہ اس رب العزت ذوالجلال والاکرام نے ہمیں دین حق، دین ہدایت پر گامزن رکھا، اور ہدایت کی سب سے بڑی کتاب قرآن حکیم ہمیں عطا فرمایا ہے. فللہ الحمد ولہ الشکر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عزیزان گرامی، بزرگان قوم و ملت، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین حضرات، پیارے بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ عظمت قرآن ہے. مختلف موضوعات پر باتیں ہوتی رہی ہیں، اس لیے آج اس عظیم کتاب کی عظمت و تقدس، اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی فضیلت پر چند باتیں اللہ کی توفیق رحمت سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا. اللہ رب العزت اپنے مبارک و مقدس و مکرم کتاب کے تعلق سے حق سچ صحیح کہنے اور ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرما، اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن مقدس صرف مسلمانوں نے ہی اس کتاب عظیم کو کتاب عظیم نہیں مانا ہے،
بڑے بڑے اسلام دشمن اور اسلام مخالفین، اسکالرس، مستشرقین، معاندین، مشرکین اور دیگر ملل کے متحملین اقوام نے قرآن عظیم کے تقدس کو جانا اور قرآن پاک کی عظمت و اہمیت کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں قرآن مقدس کے اوپر برملا اظہار کرتے ہوئے ایمان بھی لائے۔ ایک نہیں سینکڑوں مثالیں تاریخ میں موجود ہیں، اس لیے کہ قرآن حکیم وہ عظیم کتاب ہے جو لا شک و لا ریب ہے۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام بیان فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب مقدس میں کسی بھی طرح کی شک اور کسی بھی طرح کے شبہے کی کوئی گنجائش نہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے ریسرچر نے ریسرچ کیا، بڑے باریک بین لوگوں نے باریک بینی کے ساتھ دیکھا، دنیا کی بڑی بڑی کتابوں سے کمپیئر کیا، موازنہ کیا، لوگوں نے نقد و تنقید کی نگاہ سے قرآن پاک کو دیکھا، پڑھا، سنا، تاکہ اس پر کمنٹ کیا جائے، ریمارک لگایا جائے اور لام تان کیا جائے۔ مگر دنیا کائنات اس بات سے آری ہے کہ قرآن مقدس کے اوپر کسی بھی طرح کی انگشت تان کو دراز کرے اور وہ صحیح ثابت ہو جائے۔ ایک ہے کہ کسی کے اوپر بڑھ چڑھ کر کے بات کرنا، کسی کے اوپر بہتان لگانا، کسی کے اوپر الزام لگانا، اور ایک ہے کہ الزام ثابت ہو جانا۔ ایک ہے کہ کسی چیز کا دعویٰ کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس دعوے پر اس کا حق بجانب ہونا، ثابت ہونا کہ وہ حق پر ہے، اس کا دعویٰ سچ ہے۔ قرآن مقدس کے اوپر دنیا بھر کے لوگوں نے، مستشرقین نے، مشرکین نے، کفار نے، یہود نے، مجوس نے، نصارہ نے، دنیا بھر کی قوموں نے قرآن مقدس کے اوپر تنقیص کرنے، قرآن مقدس کو نیچا دکھانے کے لیے بڑی محنتیں کی، مگر قرآن مقدس کے اوپر تنقیص کے جستجو میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے قرآن مقدس کی آیات کو بدلنے کی بھی کوشش کی، قرآن مقدس کی آیات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور دنیا کائنات میں ایک نہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں، ارباں ارب قرآن پاک کے نسخے موجود ہیں، ملینوں بلینوں قرآن پاک کے نسخے موجود ہیں، مگر قرآن پاک کی حق و صداقت کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کائنات میں جتنے ملین بلین نسخے ہیں، کتاب ہیں قرآن کے، 2 تفتیوں کے درمیان 114 سورتیں جو موجود ہے، 6666 سے زیادہ جو آیتیں موجود ہے، ان آیتوں میں کسی بھی طرح سے دنیا کائنات کے تمام نسخوں میں کوئی فرق نہیں پایا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں جو قرآن ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ہے، اور عرب کے جو قرآن ہے، امریکہ میں جو ہے، لندن میں، جارڈن میں، جو بھی قرآن جہاں ہے وہاں انا نہیں ہے، ایسا کہیں بھی نہیں پایا گیا۔
ایک حرف کا بھی فرق نہیں پایا گیا، اور نہ رہتی دنیا تک کوئی بھی ماں کا ثبوت ایسا کچھ ثابت کر سکتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اور دنیا کی جتنے بھی مذہبی کتابیں ہیں، ریلیجس کتابیں ہیں، دھارمک گرنتھ ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں، سوائے قرآن مقدس کے، تمام کے تمام کتابوں میں تبدیلیاں، تحریف، چینجز موجود ہیں۔ بلکہ بائبل ہے اور دیگر کتابیں ہیں، یہ تو ہر سال کے اعتبار سے اس میں چینجز ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر ساری دنیا کی طاقت لگ جانے کے بعد بھی کسی مائع کے لال میں وہ جو ہے فن، وہ ہنر، وہ علم، وہ طاقت، وہ وسعت، وہ قدرت نہیں آئی کہ جس قدرت سے قرآن پاک کے ایک آیت میں ایک حرف کو ڈال دے، ایک حرف کا اضافہ کر دے، ایک حرف بڑھا دے یا ایک حرف گھٹا دے۔ نہیں کر سکتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اور سب سے بڑی دلیل بھی خدا واحد و بزرگ برتر رب لم یزل کی یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی طاقت نہیں، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اس کے سوا کوئی طاقت و قدرت کا حقیقی مالک ہے ہی نہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک جب یہ عظیم امانت حضرت آدم کو سونپا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ اعلان کر دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یقیناً 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 ہم اس ذکر کو، ذکر سے مراد قرآن پاک، قرآن مقدس، قرآن عظیم، کتاب حکیم ہے، ذکر سے مراد کتاب حکیم ہے، قرآن مجید ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا تلاوت کرنا یہ ذکر ہے، یہ عبادت ہے۔ نحن نزلنا الذکر، ہم ہی نے اس ذکر کو، اس قرآن مقدس کو، لا ریب کو میں نے نازل کیا، جس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور اس کی حفاظت میں ہی کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کی حفاظت میں ہی کروں گا۔ ساری دنیا لگ جائے، سارے دنیا کے ادبا، فصحا، بلغا، تمام اسکالر، دانشور، سارے اہل علم لگ جائے، اہل قلم، اہل فن، اہل زبان، اہل نظر، اہل فکر، سب لگ جائے، مگر قرآن پاک میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، ایک حرف کا اضافہ نہیں کر سکتا، ایک حرف گھٹا نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے کہا ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ بڑے بڑے انوکھے انوکھے دور آئے، دنیا کے بڑے بڑے ظالم و جابر سلاطین، بادشاہ، حکمراں، امراء آئے، جنہوں نے قرآن پاک کو ختم کرنے کی کوششیں کی، اور زیادہ ماضی بعید کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، زیادہ دور کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ برطانیہ، یونائٹڈ کنگڈم کے پرائم منسٹر گلیڈسٹون کہتے ہیں اپنے پارلیمنٹ کے خطاب میں، اپنے پارلیمانی خطاب میں، پارلیمنٹ میں موجود تمام ممبران اور حکام کے درمیان برملا یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں سنو، اس حقیقت سے چشم پوشی نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن عظیم ہے تب تک مسلمانوں کے اوپر تسلط نہیں جمایا جا سکتا، مسلمانوں کو مٹھی میں نہیں لیا جا سکتا، مسلمانوں کو گھیر کر نہیں رکھا جا سکتا، مسلمانوں کو اپنے بس میں نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یونائٹڈ کنگڈم، برطانیہ کے وزیر اعظم کا یہ قول ہے، اور صرف یہ قول نہیں بلکہ یہ پارلیمنٹ میں اپنے خطاب کے دوران حکام سے اور عمراء سے کہتے ہیں، اپنے صاحبان سے کہتے ہیں۔
کہتے ہیں مسلمانوں کو تسلط نہیں جمایا جا سکتا، مسلمانوں کو قبضے میں نہیں کیا جا سکتا ہے اس وقت تک جب تک کہ مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن ہے۔ بس ایک ہی صورت ہے، ایک ہی صورت کہ مسلمانوں کو زیر کیا جا سکتا ہے، ایک ہی صورت ہے کہ مسلمانوں کو دبایا جا سکتا ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلمانوں کو مٹھی میں کیا جا سکتا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے وجود کو سرے سے ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے قرآن کو چھین لیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے امت کے جیالو، اے قوم کے جوانوں، اے امت کی بیٹیوں، ذرا سوچو، ذرا غور کرو۔ ایک اسلام کا دشمن اپنے گھر میں، اپنے دارالندوہ میں، اپنے پارلیمنٹ میں یہ خطاب کرتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو زیر کرنا ہے، مسلمانوں کو ہزیمت خوردہ اور شکست خوردہ بنانا ہے تو ایک ہی طریقہ کار ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے قرآن کو چھین لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ زمانہ ہم نے دیکھا، تاریخ بیان کرتی ہے، ماضی کی تابناکی اور تابندگی ہمیں بتاتی ہے کہ جب تک مسلمانوں کا عمل قرآن و سنت پر رہا، مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن اور زبان پہ اللہ کا ذکر، تلاوت اور سینے میں قرآن کی آیتوں کی تحفیظ اور حفظ رہی، اللہ اکبر، خدا کی قسم، چشمے فلک میں دیکھا، وہی ایران، عراق، بغداد، برطانیہ اور روم و فارس میں دیکھا کہ قرآن کے ماننے والے، توحید کے مت والوں کو روئے زمین پر یہ الگ بات ہے کہ اس کی کمر میں جو کپڑا لپٹا ہوا ہے وہ آدھا کپڑا ہے، اس کے تن میں جو لباس، جو بلبوس سے تن کیا ہے وہ پھٹا ہوا ہے، وہ پرانا ہے، وہ بہت ہی خستہ حالی کا شکار ہے، مگر ہاتھ میں قرآن ہے، سینے میں قرآن کی آیت ہے، لبوں پر رب کا نام ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ دیکھا ایران نے، روم نے، فارس نے اور دنیا کی بڑی بڑی سپر طاقتوں نے کہ روئے زمین پر اسے کھڑے رہنے کا موقع اور اس کی مہلت تک میسر نہیں، کھدیڑ کر کے رکھ دیا۔ رومی کہتے تھے، صلیبی کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے کہ ہاں ہم پیٹ بھر کر گردن تک کھانے والے لوگ، کھانے والی قوم، طرح طرح کی غذائیں لینے والے، بہترین اور عمدہ لباس زیب تن کرنے والے، یہ عرب کے بدو جو جو کی روٹیاں کھاتا ہے، زیادہ سے زیادہ اونٹ کا دودھ پیتا ہے اور یہ ہم سے ٹکر لے گا۔ مگر روئے زمین نے دیکھا، خدا کی قسم آج بھی وہ زمین گواہ ہے اس بات پر کہ صحابہ اکرام، تابعین اعظام کے وہ مختصر سے لشکر نے دنیا کو دن میں تارے دکھائے اور پاؤں کے نیچے سے زمین کو کھینچ لیا اور سر کے اوپر سے آسمان کو گرا دیا۔ وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ برطانیہ کے جو وزیر اعظم کا خطاب تھا وہ حق پر مبنی خطاب تھا۔ آج مسلمانوں شکست خوردہ ہے، مسلمان ہزیمت خوردہ ہے، مسلمان ذلیل ہے، تو اس کے پیچھے یہی ریزن ہے، یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے قرآن چلا گیا، زبان سے قرآن کی تلاوت رخصت ہو گئی، سینہ قرآن کے حفظ سے خالی ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ آزاد کردہ، وہ مہلت دیا ہوا شیطان جو انہو لکم عدو مبین کے خطاب سے مخاطب کیا جانے لگا، وہ انسان کا دشمن اور مسلمان کا دشمن، وہ اہل ایمان کا دشمن، شیطان نے اس کے دل میں گھر کر لیا اور اسے گمراہی کے دلدل میں صرف گرایا نہیں بلکہ اس کے تہہ میں لے جا کر کے اسے پھنسا دیا۔ خدا کی قسم، قرآن کیا چیز ہے اگر یہ مسلمان کو آج بھی معلوم ہو جائے، یہ مسلمان انسان بن جائے، یہ مسلمان بن جائے۔ ایک جرمن بہت بڑے ڈاکٹر، بہت بڑے پروفیسر ہیں، ڈاکٹر چومبش، کہتے ہیں کہ میں قرآن کے حقیقت کو انکشاف کرتا ہوں، اور جب میں
صداقت کو میں مانتا ہوں اور لوگوں کے یہاں چرچے کرتا ہوں، تو لوگ مجھ جیسے یورپین کو دیکھ کر کے، مجھ جیسے یورپین کو قرآن کے حق و صداقت کو، قرآن کی صداقت کو بیان کرتے ہوئے دیکھ کر تعجب کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہ مجھ جیسے یورپین کو قرآن کی حقانیت اور صداقت کو ماننے اور اسے لوگوں میں بیان کرنے، اس کے چرچے کرنے کے متعلق لوگ سنتے ہیں تو حیرت و استعجاب میں ڈوب جاتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ مگر کہا کہ میں نے بغور قرآن پاک کا مطالعہ کیا۔ کیا کہا؟ سالہ سال گزر جاتا ہے، جن کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہے وہ قرآن پڑھ نہیں سکتا۔ سالہ سال گزر جاتا ہے، قرآن پڑھنا تو جانتا ہے، مار پیٹ کے ماں باپ نے مولوی صاحب کے پاس بھیجا دیا، جا کے پڑھ لے، پڑھنا تو سیکھ گیا، مگر سالہ سال ایک آیت کی تلاوت میسر نہیں، قرآن کھولنا کبھی میسر نہیں ہوا، قرآن کی لذت سے اپنے آپ کو محسوس کرنا نہیں ہوا۔ وہ یورپین ڈاکٹر کہتا ہے کہ لوگ تعجب کرتے ہیں میرے قرآن کے حقائق کے انکشاف پر، مگر وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن پاک کا بغور پورے توجہ کے ساتھ، کمال توجہ کے ساتھ میں نے مطالعہ کیا، قرآن کو پڑھا، غور کیا، مگر اس جیسا کلام، وہ ربط و ضبط، وہ نظم و نسق، وہ فصاحت و بلاغت، وہ تسلسل، وہ لذت، وہ چاشنی، وہ مزہ، وہ لذت، وہ چیز میں نے کسی بھی کتاب میں نہیں دیکھی، کہیں نہیں پایا، کہیں نہیں پایا۔ اور اس کلام حق، کلام پاک کی ایک آیت بڑی بڑی کتابوں پر بھاری ہے، بڑی بڑی کتابوں پر بھاری ہے، بڑی بڑی کتابوں کی عظمت کو اس نے پامال کر دیا ہے۔ اگر عظمت ہے تو صرف ایک کتاب ہے، وہ قرآن پاک ہے، جو اللہ عرش اعظم کے مالک نے نازل کیا اپنے محبوب کبریا کے اوپر۔ آپ لوگ سامنے آ کے بیٹھ جائیے، بیچارے وہاں کھڑے ہیں غریب لوگ، سامنے آ جائیے، آپ لوگ سامنے آ کے بیٹھیے، سامنے جگہ ہے، پیچھے دیکھنے کے بجائے سامنے دیکھو، زیادہ اچھا رہے گا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ سامنے دیکھو، گاڑی چلاتے ہوئے پیچھے دیکھو گے تو پتہ چلا کہ ادھر کسی کو ٹھوک دیے، تو سامنے دیکھو جگہ خالی ہے تو آ جاؤ، پیچھے کون کھڑا ہے ان کا دیدار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال قرآن پاک میں حیرت انگیز انکشافات ہیں۔ ایک یہ مختصر 20 منٹ کے خطبے میں اس کا احاطہ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ قرآن پاک اپنے اندر ایسے نوادرات رکھتا ہے، ایسے سائنسی علوم رکھتا ہے، اللہ اکبر، جس کا کوئی جواب نہیں، جس کا کوئی جواب نہیں۔ ایک سائنسی بات آج رکھتا ہوں، اور اللہ نے زندگی دی اور آئندہ میسر ہوا تو پھر میں آگے بات کروں گا، اس کے بعد ایک احادیث سنا کے بات ختم کروں گا۔ دنیا قرآن اور سائنس کا موازنہ کرتی ہے، کمپیئر کرتی ہے، تقابل کرتی ہے۔ قرآن کے اندر دنیا کائنات کا سارا علم موجود ہے، قرآن کے اندر سارا علم موجود ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر بننے والا طبی نقطۂ نظر سے قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو بے پناہ اس سے وہ اخذ و استفادہ کرے گا، وہ فائدہ اٹھائے گا۔ ایک انجینئر اگر میکینیکل طریقے سے اس ناحیے سے، اس اینگل سے قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو وہاں بھی بہت زیادہ مدد ملے گی۔ ایک سائنٹسٹ اپنے سائنسی نگاہ سے قرآن مقدس کا، قرآن حکیم کا مطالعہ کرتا ہے تو دنیا بھر کے علوم سائنس اسے وہاں مل جائے۔ لوگ انکار کرتے ہیں قرآن کا، اور حیرت تب ہوتی ہے جب بڑے بڑے سائنٹسٹ، جس کو بڑی مہارت، بڑا ادراک، تدارک، بڑا علم حاصل ہوتا ہے، بڑی تحقیقیں ہوتی ہیں، بڑے ریسرچ اس کے پاس ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ قرآن کا انکار کر جاتا ہے۔
پہاڑ آپ معلوم ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، زمین کو ہموار رکھنے کے لیے، حرکت نہ کرنے دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ قائم کیا. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، میخیں گاڑ دیا. میخ کا لفظ استعمال کیا پہاڑ کے لیے. میخ کے معنی ہوتا ہے کیل، پلر، کیل، کھمبا. آپ کو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی کہ ہم نے زمین کو اپنی جگہ پر ساکن رکھنے کے لیے پہاڑ کو گاڑ دیا. پہاڑ کو گاڑ دیا. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، ہم نے کیل ٹھوک دیے تاکہ زمین اپنی جگہ پر ساکن رہے، ہلے نہ. معلوم یہ ہوتا ہے کہ گاڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ گاڑ دینے کا مطلب ہے کہ زمین کھود کر کسی چیز کو نیچے تک اندر ڈال دیا جائے، اسی کو تو کہتے ہیں گاڑ دینا. مردے کو گاڑ دیتے ہو، زمین کو کھود کے گاڑتے ہو یا اوپر ہی گاڑتے ہو؟ زمین کو کھود کر اللہ تعالیٰ نے کہا پہاڑ کو ہم نے گاڑ دیا اور کھمبا بنا دیا زمین کے. یہ کتنا زمانہ پہلے کہا. سائنس کی تحقیق یہ بولتی ہے 1865 میں، 1865 عیسوی میں ماہر فلکیات سر جارج ایری نے اس کی تحقیق کی اور کہا کہ جس طریقے سے پہاڑ زمین کی سطح سے اوپر ہے، اسی طریقے سے سطح زمین سے نیچے پہاڑ گاڑا ہوا ہے. اللہ، یہ کوئی ابھی 1.5 صدی پہلے کی بات ہے، 1865 عیسوی کی. اور قرآن کب بیان کرتا ہے؟ قرآن کب بیان کرتا ہے کہ ہم نے پہاڑ کو گاڑ دیا زمین میں تاکہ زمین مستقر ہو جائے، زمین ٹھہر جائے، اپنی جگہ پر ساکن ہو جائے، زمین ہلے نہیں. بلکہ ابھی جو کثرت سے زلزلے آ رہے تھے، اس موقع پر سائنسدانوں نے، بڑے بڑے سائنٹسٹ نے یہ کھوج کیا کہ خاص طور سے جو نیپال میں جب زلزلہ کثرت سے آیا تو اس وقت یہ انکشاف کیا اور سائنسدانوں نے کہا کہ زمین اس لیے لرز رہی ہے، اس لیے زمین ہل رہی ہے، زلزلہ پیدا ہو رہا ہے، اس لیے کہ پہاڑوں کو کاٹ دیا گیا، بڑی بڑی چٹانیں توڑ دیے گئے، پہاڑوں کو منہدم کر دیا گیا، اسی لیے زمین متزلزل ہو جا رہی ہے، زمین میں بھوچال اور زلزلہ پیدا ہو رہا ہے. یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، یہ پاسبل ہے. مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اپنے اندر دنیا کائنات کا ہر فن کا علم قرآن رکھتا ہے. جس اینگل سے تم دیکھ کر کے قرآن سے اخذ و استفادہ کرنا چاہو، خدا کی قسم تمہیں وہاں سہارا ملے گا، وہاں مدد ملے گی. قرآن کی عظمت اپنی جگہ پر مسلم محقق ہے. انشاءاللہ آئندے خطبے میں مزید سائنسی تحقیقات اور مزید قرآن پاک کے اندر جو انکشافات ہے وہ رکھنے کی یہ غریب الایمان غریب العلم انسان رکھنے کی کوشش کرے گا. رب تعالیٰ جل وعلا شانہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے. ہمارا جو رشتہ کٹ چکا ہے قرآن سے اور دنیا کے نچنیوں سے جو رشتہ جڑ چکا ہے، دنیا کے نچنیوں سے جو رشتہ جڑ چکا ہے، شرک کے دائیوں سے جو جڑ چکا ہے، فحش پھیلانے والے، ناچنے والے، بے حیائی کو فروغ دینے والے سے جو ہمارا رشتہ جڑ چکا ہے، پروردگار ان گندے لوگوں سے ہمارا رشتہ کاٹ کر قرآن پاک جیسے عظیم مکرم و مطہر کتاب سے ہمارا رشتہ جوڑ دے. ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق دے. رب تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق دے.
آمین تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین استغفر